اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ تمام عاشقان قرآن کو ایک بار پھر سے تفسیر نور کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ واقعاً خوش نصیب ہیں کہ تفسیر نور کے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ اب ماہ رمضان المبارک کو صرف کچھ ہی ہفتے رہ گئے ہیں اور ہم نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ماہ رمضان المبارک میں بھی اور اس کے بعد بھی جاری رہے گا۔ یہ سورہ توبہ کی تفسیر کا 40واں ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ توبہ کی مزید 3 آیتوں کو جانیں گے، جس میں ہم زکوٰۃ سے متعلق کچھ اہم نکات پر گفتگو کریں گے۔ آئیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم واللہ سمیع علیم۔ ان کے اموال سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کریں تاکہ اس ذریعے سے انہیں بخل اور دنیا پرستی سے پاک کریں اور بابرکت بنائیں، اور ان کے حق میں دعا کریں، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے، اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات میں زکوٰۃ سے متعلق کچھ وضاحت پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ آیت مجیدہ ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کرائی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی طرح سے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا کرنے والوں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بھیجتے تھے، وصلی علیہم، جبکہ اللہ تعالیٰ راہ حق کے شہید پر درود بھیجتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 157۔ نکات کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمان حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے، خود۔ نمبر 2، اسلام ذاتی ملکیت کے حق کو تسلیم کرتا ہے، اموالہم۔ نمبر 3، زکوٰۃ تمہاری دولت میں سے انتہائی تھوڑا سا حصہ بنتی ہے، لہٰذا فراخ دلی اور خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو، اموالہم۔ نمبر 4، زکوٰۃ سے ایمانی دعوے کی تصدیق ہوتی ہے۔ نمبر 5، زکوٰۃ کی وجہ سے انسان کی روح بخل اور کنجوسی اور دنیا پرستی و مال دوستی سے نجات حاصل کر سکتی ہے، تطہرہم۔ نمبر 6، زکوٰۃ سے فرد اور معاشرے میں اخلاقی فضائل پیدا ہوتے ہیں، تزکیہم۔ نمبر 7، غربت و فقر سے بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہیں، اور اگر زکوٰۃ سے ضرورت مندوں کی حاجات پوری ہوتی رہیں تو معاشرہ بہت سی خرابیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تطہرہم۔ نمبر 8، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام لوگوں کے لیے دعائے رحمت کیا کرتے تھے، اسی سے ان کی دلجوئی ہوتی تھی اور مزید نیکی بجا لانے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، صلی علیہم۔ نمبر 9، زکوٰۃ و مالی مدد دینے والے اور لینے والے میں محبت و خلوص کا رشتہ ہونا چاہیے، خود صلی۔ نمبر 10، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے، وصلی علیہم ان صلواتک سکن لہم۔ نمبر 11، ہر جگہ مادی نعمتوں کی ادائیگی ہی اثر انداز نہیں ہوتی، بعض اوقات معنوی تشویق زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، ان صلواتک سکن لہم۔ نمبر 12، ہمیں زکوٰۃ وصول کرتے وقت یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آخر کیا ہوا، زکوٰۃ دینا اس کا فرض تھا، بھلا اس کے لیے دعائے خیر کیوں کریں اور اس کا شکریہ کیوں ادا کریں، خود صلی علیہم۔ نمبر 13، حوصلہ افزائی سے بھاری تکلیف بھی آسان دکھائی دینے لگ جاتی ہے، سکن لہم۔ نمبر 14، تمام احکام و قوانین کا سرچشمہ علم الہی ہے، واللہ سمیع علیم۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر۔ اب آئیے مزید 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات بھی وصول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ افراد جو جنگ تبوک میں شریک نہ تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ سے توبہ قبول کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ توبہ قبول کرنا خدا کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور توبہ قبول نہیں کر سکتا، اور اسی طرح سے امام و نبی کو جو صدقات و زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کا حقیقی وصول کرنے والا خداوند متعال ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ظاہری طور پر رسول مقبول لیتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں زکوٰۃ و صدقات وصول کرتا ہوں۔ اس نسبت کی وجہ یہ ہے کہ آپ حکم خداوندی سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے، اسی لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ اللہ صدقات وصول کرتا ہے۔ اس کی مثال سورہ فتح کی 10ویں آیت میں ان الفاظ میں ملتی ہے، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ نمبر 3، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کیا زکوٰۃ کی وصولی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی یا ان کے بعد یہ جاری رہے گی؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، یہ جاری رہے گی۔ تفسیر نور الثقلین۔ نکات میں ہم نے جانا کہ زکوٰۃ دراصل خداوند متعال وصول کرتا ہے، اس لیے کہ خدا کے حکم کے مطابق ہی زکوٰۃ وصولی جاتی ہے۔ ان نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ توبہ قبول کرنے کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے۔ نہ جانے عیسائیوں نے یہ حق اپنے پادریوں کو کیوں دے دیا۔ ہوا یقبل التوبہ، زکوٰۃ حقیقی توبہ کی مظہر ہے۔ یقبل التوبہ ویأخذ الصدقات، توبہ صرف پشیمانی کا نام نہیں ہے، اس کے بعد اصلاح اور عمل ضروری ہے۔ یقبل التوبہ ویأخذ الصدقات، صدقات وصول کرنے والا در حقیقت خدا ہے، لہٰذا ہمیں پورے جوش و جذبے کے ساتھ بہترین مال میں سے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ان اللہ یأخذ الصدقات، زکوٰۃ اسلام کا مالی نظام ہے جو کہ پاکیزگی سے لبریز ہے، کیونکہ اس کے وصول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یأخذ الصدقات۔ پیغام کی وضاحت کے بعد اب آئیے آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اور آپ کہہ دیں جو جی میں آئے کرو، ان قریب اللہ اور اس کا پیغمبر اور مومنین تمہارے کام کو دیکھیں گے، اور تم بہت جلد غائب و حاضر کا علم جاننے والے کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ تم جو کچھ عمل کرتے رہے وہ تمہیں اس کی خبر دے گا۔ اب آئیے آیت کے خاص نکات کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول اور اہل ایمان ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اسی آیت کے تحت شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال اولیاء الہی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال پیش کیے جانے کے متعلق روایات میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ہمارے اعمال روزانہ پیش کیے جاتے ہیں، بعض روایات کے مطابق ہفتے میں ایک بار، اور بعض روایات کے مطابق مہینے میں ایک بار اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اولیاء الہی ہمارے نیک اعمال کو دیکھتے ہیں تو وہ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمارے برے اعمال کو دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ اعمال کے پیش کیے جانے کے عقیدے سے انسان میں روح تقویٰ اور روح حیا پیدا ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں اپنے گناہوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ تفسیر کنز الدقائق۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ مؤمنون سے ائمہ معصومین مراد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے اعمال سے خبردار کرتا ہے۔ تفسیر کنز الدقائق۔ تو نکات میں ہم نے جانا کہ مومنین کے اعمال ائمہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، انسان اپنے اعمال میں مجبور نہیں ہے، آزاد ہے۔ نمبر 2، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ خدا ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے تو گناہ کرنے سے حیا محسوس ہوتی ہے۔ سیر اللہ اعمالکم۔ نمبر 3، جب اعمال کو دیکھنے والے زیادہ ہوں
تو انسان کو غلط کام سے حیا محسوس ہوتی ہے، بالخصوص جب خدا اور اس کا رسول اور اہل ایمان عمل کو دیکھ رہے ہوں تو انسان کو بے حیائی سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ نمبر 4، عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ عمل ہی تو ہے جو دنیا میں اولیاء الہی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور یہی عمل تو ہے جس کا قیامت میں حساب ہونا ہے۔ اعملوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ نمبر 5، اعمال انسان کی وہ حقیقت ہے جو کہ قیامت کے دن واضح ہوگی۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔